سعودی عرب میں نئے قمری سال کا آغاز، 1447 ہجری کی آمد۔ یکم محرم کو غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل جاری، نیا غلاف 200 سے زائد ماہر کاریگروں کی محنت کا شاہکار۔ بیت اللہ کا نیا غلاف جو ہر اسلامی سال کے آغاز پر پرانے غلاف کی جگہ چڑھایا جاتا ہے، تقریباً 11 ماہ کی شب و روز محنت کے بعد قرآنی آیات سے مزین نیا غلاف کعبہ تیار کیا گیا۔ پاکستان میں محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کوئٹہ میں ہوگا۔ چاند نظر آنے کی قوی امکانات موجود۔ یوم عاشوراء بروز اتوار 6 جولائی ہوگا۔ کراچی میں یکم سے 10 محرم الحرام تک دفعہ 144 نافذ۔ 9 اور 10 محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد ہوگی۔ کراچی والوں پر قدرت مہربان، باران رحمت کے نزول کا امکان۔ کراچی میں آج شام سے بادل برسیں گے، بارشوں کا سلسلہ 29 جون تک جاری رہنے کا امکان۔ رین ایمرجنسی نافذ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل کھل کر برس پڑے، گرمی اور حبس کی چھٹی ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ نہ تھم سکا، صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 51 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے مختلف حصوں میں بمباری کی، 12 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں ماں باپ، ان کے 5 بچے بھی شامل۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے صہیونی فوجیوں کی بختربند گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا، 7 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ ایران کا اعلیٰ فوجی کمانڈرز، جوہری سائنسدانوں کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا اعلان۔ نماز جنازہ ہفتے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے تہران میں ادا کی جائے گی۔ پاسداران انقلاب کے شہید سربراہ حسین سلامی کو آج سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانیوں نے بہادری سے جنگ لڑی، اسرائیل کو بہت مار پڑی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دنیا کے سامنے ایران کی تعریف، کہا ایرانی بہت شاندار لوگ ہیں۔ اعتراف کیا ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں متعدد عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ اشارہ دیا کہ اگلے ہفتے ایران کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاہدہ ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اب جنگ کا امکان نہیں۔ ٹرمپ نے کہا ایران کو تعمیر نو کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ چین چاہے تو ایران سے تیل خرید سکتا ہے، ایران کو کسی صورت یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب ایران طویل عرصے تک ایٹمی مواد نہیں بنا سکے گا۔ ایران نے جوہری تنصیبات بحال کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ امریکی میڈیا کی ایرانی جوہری تنصیبات تباہ نہ ہونے سے متعلق رپورٹ، صدر ٹرمپ کا اظہار برہمی۔ امریکی ٹی وی چینل CNN کے رپورٹر کے سوال پر ٹرمپ نے کہا، اوہ آپ فیک نیوز سے ہیں۔ ٹرمپ نے رپورٹر کو کہا، پہلے ہمارے پائلٹس کی تعریف کریں، ہمارے میڈیا کی ساکھ اب 16% بچی ہے، ہمیں فخر ہے۔ اس فیک نیوز اور میڈیا کو بے نقاب کیا۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ امریکی میڈیا میں لیک ہو گئی۔ امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ نہیں کر سکا، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے متاثر، ایک بار پھر تعریف کر دی۔ دی ہیگ میں نیٹو سمٹ اختتام پر نیوز کانفرنس میں کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر انتہائی متاثر کن شخصیت کے مالک، بہترین انسان ہیں، ان سے بہت متاثر ہوا۔ میں نے ان کو کہا آپ لوگوں کو تجارت کرنا پڑے گی۔ ٹرمپ نے کہا پاک بھارت جنگ کو رکوانا اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہوں۔ بولے دونوں جوہری طاقتیں ایٹمی حملوں کی طرف جا سکتی تھیں۔ نیٹو کے سربراہ نے اسرائیل ایران تنازع سے نمٹنے پر ٹرمپ کو ڈیڈی کہہ دیا۔ امریکی صدر نے انٹرویو کے دوران کہا ایران اور اسرائیل بچوں کی طرح لڑ رہے تھے، جس پر نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے ہنستے ہوئے جلدی سے بولے ڈیڈی کو بعض اوقات لڑائی روکنے کے لیے سخت زبان استعمال کرنا پڑتی ہے۔ ایران نے IAEA سے تعاون معطل کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے تعاون معطل کرنے کا بل منظور کر لیا۔ IAEA کے معائنہ کار اب سپریم کونسل کی منظوری سے آئیں گے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کی حفاظت کی ضمانت دنیا ہوگی۔ 12 روزہ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران جوہری پروگرام برقرار رکھنے کے لیے مزید پرعزم۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں
ہم نے جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، اس کے لیے ہمارے سائنسدانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ اب یہ بات یقینی ہے کہ ایران میں کوئی بھی اس ٹیکنالوجی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ کے ترکیہ اور ایرانی ہم منصب سے رابطے، ایران پر حملوں کی شدید مذمت۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا جوہری تنصیبات پر حملہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ نے مستقبل میں ہونے والے خطرات کے تحت ایران کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور ایران کی سالمیت پر حملہ ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کا دورہ چین، ایس سی او کی سلامتی کونسل کے سیکرٹریز اجلاس میں شرکت، عالمی صورتحال امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا، مشیر قومی سلامتی کی چینی قیادت سے ملاقاتیں، سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق، پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے بھرپور خواہش کا اظہار۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ پر ویزے کی شرط ختم، پاکستان اور امارات مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس، اہم فیصلے کیے گئے، 3 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل معیشت میں تعاون اور مشترکہ سرمایہ کاری کی فروغ پر بھی اتفاق۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر پابندی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پابندی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، آئینی درخواست دائر، موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی سے ہفتہ وار ملاقات کروائی جائے، ملاقات کی اجازت نہ دینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے موقف اپنایا کہ بجٹ مشاورت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا بانی پی ٹی آئی کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، ان کی بہن سے پوچھ لیں، بانی میرا لیڈر ہے، میں بانی پی ٹی آئی کو جواب دہ ہوں، ان کا حکم سر آنکھوں پر۔ تم بتاؤ کر سکتے عمران خان کو بجٹ پاس کر کے بہن سے جا کے پوچھ لو نا، تو کہہ رہی ہے میں بھائی عمران خان میرا لیڈر، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میرا لیڈر ہے عمران خان، میں عمران خان کو جواب دے ہوں، عمران خان میرا لیڈر ہے، اس کا حکم میری سر آنکھوں پہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ ابھی ہماری باری ہے، پھر باری بدلے گی۔ جناب اسپیکر تاریخ گواہ ہے، ہم نے یہ باریاں دینی ان بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے، یہ باریاں 1970 سے دینی شروع کی ہے، جب یہ آمروں کی فیڈر پیا کرتے تھے۔ پی ٹی آئی دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں، تحریک انصاف کے دور میں سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا گیا، اپوزیشن تنقید کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سننے کا بھی حوصلہ رکھے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہم پر تنقید کرنے والے اپنے دور میں نفرت کے بیج بوتے رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کا احتجاج، چور چور کے نعرے لگائے گئے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب، کابینہ ارکان کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب فائنانس بل پر کابینہ کو بریفنگ دیں گے۔ وفاقی کابینہ نئے مالی سال کے فائنانس بل کی منظوری دے گی۔ ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن، بجٹ میں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی گئیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں بہتری آئی ہے، پالیسی ریٹ افراط زر کی شرح میں کمی ہوئی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی 8.8% رہی۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر رائٹ سائزنگ کا عمل تیز، ملک بھر میں 40,000 کے قریب خالی سرکاری اسامیاں مستقل طور پر ختم، 43 وزارتوں اور ڈویژن 400 ذیلی اداروں کی رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے، جو چوتھے مرحلے کے لیے 5 وزارتیں، ریلویز، مواصلات، ریونیو، تخفیف غربت، پیٹرولیم ڈویژن شامل۔ ورلڈ بینک کی بلوچستان کے لیے 19 کروڑ 40 لاکھ ڈالر امداد کی منظوری، بلوچستان میں تعلیم اور صاف پانی کی فراہمی کے 2 منصوبوں کے لیے منظوری دی گئی، 1 کروڑ ڈالر بلوچستان کے بچوں میں شرح خواندگی بڑھانے کے منصوبے میں استعمال کیے جائیں گے۔
سندھ اسمبلی میں مالی سال 2025-26 کا 3.45 کھرب روپے کا بجٹ منظور، 188 مطالبات منظور کیے گئے۔ اپوزیشن کی جانب سے پیش 2000 سے زیادہ کٹوتی کی تحریک مسترد، عدلیہ کے ملازمین کو الاؤنس دینے سے متعلق کٹوتی کی تحریک منظور کی گئی۔ پارلیمنٹ، اسمبلی، بلدیاتی نمائندے، حج ٹرمینل اراکین کی سرکاری خدمات سیل ٹیکس سے مستثنی قرار، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، اسپیشل اکنامک زون کو سروسز ٹیکس پر چھوٹ۔ نیو یارک میں پہلی بار مسلم میئر بننے کی راہ ہموار بھارتی نیاد زہران ممدانی نے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی کا الیکشن جیت لیا۔ زہران ممدانی کو 43%، جبکہ سابق گورنر اینڈریو کومو کو 36% ووٹ ملے۔ نیو یارک ڈیموکریٹس کا گڑھ ہونے کی وجہ سے زہران کی کامیابی کا قوی امکان۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ پاکستان کے خلاف 3 T20 انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کے شیڈول کا اعلان۔ پاکستان کرکٹ ٹیم سیریز کھیلنے کے لیے 16 جولائی کو بنگلہ دیش جائے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 20 جولائی کو ڈھاکہ کے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور قومی ہاکی ٹیم کے لیے اچھی خبر، انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے قومی ٹیم کو پرو لیگ میں شرکت کے لیے مدعو کر لیا۔ IFH نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو دعوت نامہ بھیج دیا۔ نیشنز کپ کی فاتح نیوزی لینڈ پرو لیگ سے دستبردار۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم مالی مشکلات کے باعث پرو لیگ سے دستبردار ہوئی۔